جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پولٹری فارمنگ ایک بڑی وسیع انڈسٹری ہے اور تیزی کے ساتھ یہ فلرش کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کاروبار میں آ رہے ہیں۔ جو بھی گاڑی وغیرہ آتی ہے اس کو میڈیسن شاور دیتے ہیں۔ چوزا آتا ہے تو ہم اس کی مینول فیڈ ہاتھ سے ڈالتے ہیں۔ پانی جو ہے شروع میں آٹو سے آتا ہے، یہ مثلا ٹینکی میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، وہیں میڈیسن وغیرہ کرتے ہیں۔ 9، 10، 11 کے قریب پکھے ہوتے ہیں اس کے اندر، کنٹرول شیڈ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پولٹری فارمنگ ایک بڑی وسیع انڈسٹری ہے اور تیزی کے ساتھ یہ فلرش کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کاروبار میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کی آگاہی کے لیے سردیوں میں پولٹری فارمنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی، جو آپ کی نظر کی ہم نے، اور وہ ویڈیو بھی ہم نے کنٹرول شیڈ ایسوسی ایشن کے صدر مار غضنفر صاحب کے فارم پر کی تھی۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور اس وقت موسم گرما ہے، اور آج بھی ہم یہ مار غضنفر عباس صاحب کے پولٹری فارم پر موجود ہیں، جو لال شہباز قلندر کے نام سے ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس پولٹری فارم کے سپروائزر محمد مصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ کنٹرول شیڈ کے اندر جانے سے پہلے مصطفیٰ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ پولٹری فارمنگ پر بایو سیکورٹی کی کیا اہمیت ہے اور بایو سیکورٹی پر آپ کس قدر توجہ دیتے ہیں؟ بایو سیکورٹی اس کی جو اہمیت ہے وہ پولٹری فارم کے حساب سے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس میں بہت زیادہ چیزیں نظر میں رکھنی ہوتی ہے کہ مثلا جو شخص باہر سے آ رہا ہے وہ کدھر سے آ رہا ہے، جو دوسرے شیڈ ہے ادھر سے تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو اس پر دیکھتے ہیں کہ اس کو نہانا، اس کو کپڑے وغیرہ چینج کروانا ہوتے ہیں۔ تو جو بھی گاڑی وغیرہ آتی ہے اس کو میڈیسن کے ذریعے ایک نا شاور دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے اندر لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو باہر سے آ رہا ہے یا کسی اور پولٹری فارم سے آ رہا ہے تو پہلے آپ اس کو خود مطلب اس کی کرتے ہیں کہ وہ نہا لے یا باہر صاف ستھرا ہو کر اندر آیا، تھا کہ کوئی بیماری جو ہے وہ باہر کسی اور فارم پر ہے یا کسی علاقے میں وہ اندر نہ آئے؟ جی ایسے ہی ہے۔ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی وغیرہ مثلا کوئی شخص آ رہا ہے اندر، تو اس کو نا زیادہ یہی ہوتا ہے کہ باہر سے آ رہا ہے، ہم جو اندر ہیں وہ ہم اپنا آپ کو سیو کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر نہ جائیں۔ جو بھی تقریباً باہر جاتا ہے اس کو تقریباً یہی کہتے ہیں کہ آپ نا نہا لے، کپڑے چینج وغیرہ، وردی وغیرہ دیتے ہیں اس کو، تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ تب اندر جانا ہے جب آپ نے بایو سیکورٹی وغیرہ کر لی۔ صحیح۔ تو جب بھی کوئی بندہ اندر جاتا ہے تو اس کے بھی آپ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی صاف ستھرا ہو جائے، اس کے پاؤں پر کوئی جراثیم کچھ جو ہے وہ محلول لگا لیا جائے؟ ہاں جی، اس میں یہ میڈیسن ہوتی ہے۔ شروع میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مثلا جب شیڈ کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں اس میں اسپرے وغیرہ اندر تقریباً اسپرے سے دھوتے ہیں بھی ہیں شیڈ کو اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد یہ جو بھی اندر صورتحال ہوتی ہے بعد میں وہ آپ کو اندر جا کر بتائیں گے۔ تو جو شخص باہر سے اندر آتا ہے نا، اسے ہم تقریباً لازمی ہے نا بایو سیکورٹی کا کہتے ہیں کہ مثلا آپ بایو سیکورٹی کر لیں پھر اندر آپ کو جانا ہے۔ مثلا کوئی ہمارا الیکٹریشین وغیرہ آتا ہے باہر سے تو اس کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ وردی چینج کر لیں، نہا لیں، پھر اندر جانا ہے آپ نے۔ ناظرین، اس وقت ہم شیڈ کے اندر ہیں اور ہم مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ نیا چوزا ڈالتے ہیں کنٹرول شیڈ میں تو جو شیڈ کی تیاری ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ جی، جب ہم نے یہ پچھلا فلاگ نکالا تو اس کے بعد ہم نے اس کو یہ برادہ وغیرہ ہوتا ہے یہ سیل کر کے اس کی صفائی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس میں بہت ساری مثلا تیزاب وغیرہ صفائی اچھے طریقے سے کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جو پچھلا فلاگ گزرا ہوتا ہے نا اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز مرغیوں کے پر وغیرہ بھی نظر نہ آئے۔ اس اچھے طریقے سے اس کو یہ نا صفائی کرنے کے بعد ہم نے یہ نیا برادہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوزا جب آنا ہوتا ہے، چوزا آتا ہے تو ہم اس کو نا اس کی مینول فیڈ ہاتھ سے ڈالتے ہیں۔ مثلا پہلے برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، یہ برتن۔ اچھا، یہ جو اس وقت یہ چوزا موجود ہے یہ کتنا ہے؟ یہ تقریباً 27,000 ہے۔ اچھا، جب یہ چوزا آپ لائے تھے، آپ نے اس کو ڈالا پہلی دفعہ، تو پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا مطلب طریقہ کار اختیار کیا اس میں شیڈ میں ڈالنے کے لیے؟ تو ہم نے جب یہ چھوٹا چوزا ہوتا ہے تقریباً 30-40 گرام 40 گرام کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو نا ہم نے اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی ہوتی ہے۔ مثلا اس کو ہاتھ سے فیڈ ڈالتے ہیں مینول، یہ اب تو آٹو میں ہے نا، تو پہلے اس کی دیکھ بھال شروع میں جو کرتے ہیں اس کی مثلا میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے، اس کے ویکسین وغیرہ یہ کرتے ہیں۔
تو اس کے بعد اس کو نا 8 دن اس کی زیادہ کیئر کرنے کے بعد مثلاً اس کو بعد آٹو وغیرہ یہ مینو کرنی ہوتی ہے فیڈ وغیرہ. اچھا کتنے دن بعد یہ آپ جو اس کا جو سسٹم ہے خوراک کا اور پانی کا یہ آٹو پر ڈال دیتے ہیں؟ 8 دن کے بعد. اچھا ہاں یہ 8 دن کے بعد اس کو نا یہ آٹو وغیرہ پانی ہے جو ہے شروع میں آٹو سے ہوتا ہے. یہ مثلاً ٹینکی میں پانی ڈالنا ہوتا ہے وہیں میڈیسن وغیرہ کرتے ہیں تو یہ پانی خود بخود پیتا ہے شروع سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مثلاً ادھر سے پانی پینا ہے. تو یہ خوراک وغیرہ ہوتی ہے یہ اس کے الگ برتن ہوتے ہیں. 8 دن اس میں خوراک ڈالتے ہیں. اس کے بعد یہ جو آٹو وغیرہ ہوتی ہیں نا مشینیں تو یہ 8 دن کے بعد چلتی ہیں. اچھا یہ اس میں آپ نے جو بھی یہ چوزے کو میڈیسن دینی ہوتی ہے وہ براہ راست آپ پانی میں ہی انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ پھر یہ سارے چوزوں کو وہ مل جاتی ہے؟ ہاں جی یہ جو بھی خوراک مثلاً ویکسین وغیرہ کچھ ویکسین ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کرتے ہیں آن کر تو کچھ ایسی ہوتی ہیں ویکسین جو پانی میں ڈال کر کرتے ہیں. میڈیسن جو بھی ہو وہ صرف پانی میں ڈالنی ہوتی ہے. اچھا جو روٹین ہے آپ کی وہ روٹین کیا ہے کہ روٹین میں آپ ان کو کون کون سی ویکسین اور کتنے کتنے وقت کے بعد دیتے ہیں؟ اس کی یہ جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا اس نے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اتنی ویکسین کرنی ہوتی ہے. تو میڈیسن بھی اسی نے بتانی ہوتی ہے کہ مثلاً اگر یہ میڈیسن اس کو کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ اس نے بتانی ہوتی ہے کہ یہ میڈیسن ابھی چلاؤ. لیکن اس کے کچھ ایسے کورس ہوتے ہیں کہ شروع میں اس کو کچھ کورس وغیرہ کروانے لازمی ہوتے ہیں تو وہ کورس کرواتے ہیں شروع میں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو تھی یہ پولٹری فارمنگ جو تھی وہ بڑی مشکل تھی. اس میں بڑا نقصان ہو جاتا تھا. اچانک کوئی بیماری آ جاتی تھی اور مرغی کا جو ہے بہت زیادہ مارٹیلٹی ہو جاتی تھی. ان دنوں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے مارٹیلٹی کہ بیماریاں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں یا ابھی بھی بیماریوں کا زیادہ مطلب عمل دخل ہے؟ میرے خیال میں تو یہ پہلے سے زیادہ اب نا بیماری وغیرہ چاہ رہی ہے. خوراک نہیں اچھی آ رہی تو جو بھی کبھی چوزہ اچھا مل جاتا ہے کبھی خوراک نہیں اچھی ملتی. اس لحاظ سے ابھی بھی ہے نا کہ مثلاً کنٹرول شیڈ جو ابھی ہے نا فارمنگ ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. تو یہ پہلے کو خوراک کا مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا. یہ سویابین جو میل ہے وہ آنی بند ہو گئی تھی اور پولٹری فارم والے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو یہاں سے خوراک لے رہے ہیں اس سے پولٹری اتنی گروتھ نہیں کرتی اتنا وزن نہیں بناتی جتنی کہ جو سویابین میل آتی تھی اس سے گروتھ ہوتی تھی. تو اب یہ بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی تقریباً یہ بیچ میں ہی ہے. مثلاً کبھی خوراک اچھی آ جاتی ہے تو کبھی یہ خوراک جو ہے ابھی بہت سی فیکٹری وغیرہ ہیں وہ سویابین کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں. تو ابھی بھی خوراک اتنی ہے نا معیاری نہیں آ رہی کہ مثلاً جسے ہے نا پہلے آتی تھی تقریباً 35 32 33 دن میں نا جو مرغی تھی وہ تیار ہو جاتی تھی. سیل تقریباً 40 دن کے قریب ہے نا مال سیل کر دیتے تھے. اب تو تقریباً 2.5 کلو ہے وہ 45 دن کے بعد آتی ہے. مثلاً پہلے 42 43 دن 40 دن کے قریب نا جو آ جاتی تھی وہ 2.5 کلو کے اوپر بھی آ جاتا تھا وزن. اب یہ نا تھوڑا سا مشکل ہو گیا کہ مثلاً فیڈ اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے فارمر کا. اس میں خوراک اچھی نہیں آ رہی تو مرٹیلٹی وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے مثلاً بیماری آ جاتی ہے. ابھی بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں اس وقت یہ چوزہ موجود ہے یہ کتنی عمر ہے اس کی اور کتنی عمر تک آپ اس کو جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اور اس کو سیل کر دیں گے؟ یہ ابھی اس کے 1 ماہ عمر ہے. آج ایک ماہ مکمل ہونے والا ہے. تو اس کو تقریباً 15-20 دن کے بعد یہ سیل کرنا ہے کیونکہ اس کو اب نا تقریباً اب ہر فارمر یہ چاہتا ہے کہ 2500 گرام یا 3 کلو کر اسے سیل کریں. پہلے یہ ہوتا تھا 2 کلو 1800-1900 گرام پر سیل ہو جاتا تھا لیکن اب یہ تقریباً 2.5 کلو 3 کلو کے قریب سیل کرتے ہیں. جی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی اس کا زیادہ وزن کیوں کرتے ہیں؟ یہ اب کچھ حالات ہی ایسے ہیں کہ مثلاً ریٹ وغیرہ کبھی کم ہو رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے. لیکن جو فیڈ وغیرہ کی بوری ہے وہ تقریباً 8000 کے قریب ہے. اس کے پہلے جو 120 یا 100 کے قریب یہ تیار ہوتا تھا پر کلو لیکن اب یہ 300 کے اوپر قریب 330 یا 20 کے قریب ہے نا پر کلو تیار ہو رہا ہے. تو اس لیے ہے نا یہ کوشش ہوتی ہے کہ مال کو زیادہ موٹا کیا جائے اس کے بعد سیل کرتے ہیں. اور ریٹ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے مثلا مال کو نے اگر ریٹ اچھا ہے تو پھر سیل کر دیتے ہیں 40 دن کے اندر 45 دن کے. اگر نہیں ہے تو پھر وہ رسک وغیرہ پہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر ریٹ بڑھنے کی امید ہے تو وہ پھر روک لیتے ہیں اسے. اچھا یہ بتائیں یہ جو کنٹرول شیڈ ہے چونکہ یہ درجہ حرارت خود بخود مینٹین کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ جو سردیوں کا سیزن ہوتا ہے وہ پولٹری فارمنگ کے لیے مشکل ہوتا ہے یا گرمیوں کا سیزن مشکل ہوتا ہے؟
तकरीबन सर्दियों में भी मुश्किल होता है, गर्मियों में काफ़ी, गर्मियों में ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि दिन टाइम है ना काफ़ी गर्मी होती है, तो इसका टेम्परेचर वगैरह ना नीचे नहीं आता है। इसको जितनी भी मसलन कूलिंग देनी होती है ना, उससे ज़्यादा कूलिंग दे तब भी ये टेम्परेचर वगैरह नीचे नहीं आता। पहले जब शुरू में होता है ना, ये इसको 33-34 के करीब टेम्परेचर देते हैं। उसके बाद आस्ता आस्ता कम करते जाते हैं टेम्परेचर इसका, उम्र के लिहाज से मसलन आज इतने दिन का है, इसको कोई डिग्री वगैरह नीचे गिरा देते हैं। तो इसमें ये सर्दियों में ज़्यादा हीटर वगैरह लगे होते हैं, उस लिहाज से ये उसे आसान होता है थोड़ा सा गर्मियों में। तो उसमें सर्दियों में ये होता है कि रात के टाइम मुश्किल होता है इसका माहौल वगैरह टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करना। तो दिन को ये गर्मियों में मौसम में ऐसा होता है कि दिन को कंट्रोल टेम्परेचर वगैरह करना मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा चूज़ा इसमें डला हुआ है, तो इसकी देखभाल भी मुश्किल है उसी हवाले से। लेकिन जब आप सुबह होती है तो आप ये शेड के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्या तरजीहात हैं? आप किन चीज़ों को देखते हैं कि ताकि आपको पता चले कि इस वक्त चूज़े की क्या कंडीशन है, चूज़ा किस हालत में है, कोई बीमार तो नहीं है? ये कैसे आप असेस करते हैं, किस तरह इसकी मैनेजमेंट करते हैं? ये दिन बाय दिन ये एक ही मैनेजमेंट होती है। मसलन अगर आपको ये देखना होता है कि दिन के टाइम, अब ये सुबह के टाइम टेम्परेचर आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, तो उस लिहाज से ये पीछे पंखे लगे हुए हैं, उससे ना एक अगर कोई बंद हो तो उसे चला देते हैं। मसलन 9 पंखे होते हैं इसके अंदर, कंट्रोल शेड के अंदर 9, 10, 11 के करीब होते हैं। तो अगर कुछ भी मसलन टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो उसको ये पैड वगैरह लगी हैं कूलिंग वाली, उसको चला देते हैं। ये टैम वगैरह ऑटो पे लगी होती हैं, तो पंखे वगैरह चला देते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई शेड में कोई बीमारी आती है तो उसको आप कैसे जायज़ा लेते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि यार ये हमारे चूज़े तो बीमार हो रहे हैं? ऐसे क्या, किस तरह आप उसका अंदाज़ा लगाते हैं, असेस करते हैं? जो मर्टलिटी होती है ना, उससे हमने खोलना होता है। उसके अंदर जो भी चीज़ हो है वो हमें पता है कि मसलन इसको ये चीज़ है इसके अंदर, तो इसको ये बीमारी आ गई है, तो उसको हमने डॉक्टर से मशवरा करना होता है। डॉक्टर हमारे साथ अटैच रहता है, तकरीबन हर रोज़ उससे पूछना है कि मसलन इस वक्त ये सूरत हाल है, तो उसने हमें बताना होता है कि ये मेडिसिन चला दो, ये चला दो। अगर कोई मसला वगैरह आ जाता है, मर्टलिटी हो रही है, तो उससे बीमारी के लिहाज से मेडिसिन वगैरह चलाते हैं। इसमें तकरीबन 4 वर्कर होते हैं, एक कुक होता है, एक बायो सिक्योरिटी वाला होता है कि मसलन उसने जो चीज़ें वगैरह बाहर से लेकर आनी होती है, तो एक सुपरवाइज़र होता है। 7 बंदे होते हैं इसमें। तो जो 2 दिन में लड़के काम करते हैं, 2 रात में। एक सुपरवाइज़र वो दिन के अंदर या रात को जब दिल करे वो चक्कर लगाता है कि मसलन कोई मसला तो नहीं, चूज़ा जो है वो मुर्गी वगैरह है वो ठीक है। अगर कोई उसे बर्ड ऐसा नज़र आता है कि मसलन इसे कोई मसला हो रहा है, तो वो उसे चेक करता है कि इसे क्या है, तो उसके लिहाज से उसे मेडिसिन वगैरह देनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, मेहरबानी। नाजरीन, आपने पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की बातें सुनी, और हमारे ऐसे पोल्ट्री फार्मर्स जो कंट्रोल शेड पोल्ट्री फार्मिंग का काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए जो उनकी बातें हैं उनको ख़ासा फ़ायदा होगा। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ख़ुराक की महंगी होने की वजह या चूज़ा महंगा होने की वजह से इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो खसारे का काम है, बचत बहुत कम है। किसी फ्लॉक में बचत है और किसी में नुकसान है, ताहम जो नुकसान का जो शरह है वो ज़्यादा है। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत को चाहिए कि पोल्ट्री फार्मिंग की सनत की बहाली और फ़रोग़ के लिए ऐसे इक़दाम करे जिससे हमारे पोल्ट्री फार्मर को फ़ायदा हो, और ये सनत जो हमारे मुल्क में गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम मकाम रखती है, और बहुत हद तक पोल्ट्री फार्मिंग के ज़रिए मुल्क भर में गोश्त की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है इसको चलते रहना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।